بات جو مینشن کی جا رہی ہے کہ گولڈ کی بھی بات ہوتی اور ایڈورنمنٹ کی بھی بات ہوتی. تو گولڈ بھی کیا ہے؟ ایک معنی میں گولڈ کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اینڈ دس از یوزڈ فار زینت کے لیے استعمال ہوتا. تو زخرف بھی کیا ہے؟ زینت کے لیے استعمال ہوتا. اور ان کانٹیکسٹ کو سلور بھی اس میں استعمال کیا جائے گا، تو ہم وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. سورۃ الزخرف آیت نمبر 33 آنورڈز 2 آیتیں میں ریفر کروں گی، پھر ہم 35 سے ہمارا آج کا لیسن کنٹینیو ہوگا. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. تو سورہ زخرف آیت نمبر 33، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی گروہ، یعنی تمام لوگ کیا ہو جاتے؟ ایک ہی گروہ، یعنی کافر ہو جائے، تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں there is a possibility here. اگر ایسا ہوتا کہ ایوری تھنگ سونا اور چاندی کی بنا دیتے اور ایک امت ہوتی. اینڈ ریممبر دس could be possible but it didn't happen. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ can do this. اللہ تعالیٰ بول رہے میں چاہا تو ایسا کر سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کیا. لیکن اگر کرتے تو سب ایک امت ہو جاتے. اور ریممبر کریے یہاں پر ایک امت کی کیا بات ہو رہی کہ ساری لوگ اگر سمجھیے کہ کفر کرتے، کافر ہوتے تو اس طرح سے ہوتا. اگر آپ سوچئے کہ سونے کے، چاندی کے یہ سارے ایڈورنمنٹ ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سارے چیزیں ادھر ہی دیتے تو لوگ کیا کرتے؟ اور زیادہ گمراہ ہو جاتے اور زیادہ کیریڈ اوے ہو جاتے. بٹ ایسا ہوا کیا؟ نہیں ہوا. اور پھر آگے بھی بتایا جا رہا ہے کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ایڈورنمنٹ یہ کیا ہے؟ دس از فار ایک ریزن ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو چیک کرنے کے لیے آر وی تھینکفل اور نہیں. تو اب آگے کیا بتایا جائے گا کہ یہ جو بیوت ہے، بیت کی جمع ہے، ولی بیوتہم ابوابن، ابواب ڈور کو بولتے، باب کی جمع ہے ابواب، وسرورن علیہا یتکئون. اور یہ بیوت کیا ہے؟ جو گھریں ہیں، جو ایڈورنمنٹ ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ گھر ہے، یہ سارے چیزیں ہیں، یہ کس لیے ہے؟ کیوں یہ سارے چیزیں ہیں؟ کہ اگر اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جیسے اس سے پہلے بولے کہ گولڈ کے ہو جاتے اور سیڑھیاں ہو جاتے، یہ سارے چیزیں ہوتے، still what's going to happen? Still like لوگ بلیو کرتے تھے کیا؟ نہیں کرتے تھے. بلیونگ وہ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر بیوت کی بات ہو رہی، ابواب کی بات ہو رہی، سرورن کی بات ہو رہی. اگر اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جن پر وہ تکیے لگائے بیٹھے تھے. تو بول رہے اگر یہ سارے چیزیں ہم تکیے لگائے بیٹھتے یا کچھ چاندی کے کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ What's going to happen? they will believe it. نہیں، لوگوں میں کیا ہوتا جب دولت ملتی، سارے چیزاں مل جاتے تو اور زیادہ ایروگنٹ ہو جاتے. تو وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی. اینڈ واٹ ایلس اٹس مینشن ہیئر. اب جو زخرفن ہے، جو سورت کا نام مینشن کیا جا رہا ہے وہ ہے آیت نمبر 35 میں بتایا جا رہا ہے زخرف. وَزُخْرُفًا وَإِنَّ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. آیت نمبر 35 پہ ہے سورۃ الزخرف میں. تو یہ بتایا جا رہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ٹیمپرری ایڈورنمنٹ ہے. ہمیشہ کی چیز کیا رہنے والی ہے؟ وہ متقین کے لیے ہے، تقوی. رمضان جب آتا ہم تقوی کی بات کرتی. سو دیٹ از سو امپورٹنٹ. سورہ نمبر 43 ہے اور آیت نمبر 35. اور یہ
کور آف دا سورہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 35 میں دیکھیے آپ ہمیشہ سورے کا نیم بھی مینشن کیا جاتا. دیٹس واٹ اٹ مینشن اوور ہیئر. آئی ایم شیئرنگ دا اسکرین آلسو, یو کوڈ سی. زخرف کی بات یہاں پر ہو رہی. اور سونے کے بھی, اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے, اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے. تو آیت نمبر 35 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ جو سونے ہے, چاندی ہے, یہ سب چیزیں بیان کی جا رہی ہے, لیکن واٹ از موسٹ امپورٹنٹ, آخرت از موسٹ امپورٹنٹ, اور آخرت صرف اور صرف متقین کے لیے ہے, یہ سب کے لیے نہیں ہے. تو اس دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے اسٹرائیو ہارڈ کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. اگر اس دنیا میں رہ کے کوشش نہیں کریں گے تو کیا آخرت ملیں گی؟ نہیں ملیں گی. So I was sharing the screen, so that's fine. So یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آخرت ہمیشہ لاسٹ لانگ رہنے والی ہے, اور وہ ہمیشہ کی رہنے والی ہے. تو جو یہ بات بیان کی جا رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ ساری جو زندگی ہے یہ ایک ٹیمپرری ہے, رہنے والی ہمیشہ کی چیز نہیں ہے. آج ہے کل چلے جائیں گا. اور یہ سونے چاندی کی یہ کیا ہے؟ ایڈورنمنٹس ہے. یہ ہمیشہ رہنے والے چیزاں نہیں ہیں. ہمیشہ رہنے والے کیا ہے؟ تقوی, ایمان, ہمارا عمل صالح. تو آیت نمبر 35 میں ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور سونے کی بھی, جیسا زخرفن کیا ہے؟ ایڈورنمنٹ کے لیے بھی ہے, اور سونے کی بھی بات ہو رہی. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور سونے کی بھی, اور یہ سب کچھ تو بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے. کیا ہے یہ؟ متا مطلب ٹیمپرری ہے. دس از فار دا ٹیمپرری, اٹس ناٹ گونو بی لاسٹ لانگ. یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. اٹس گونو گو آف. متائے اور سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واٹ ول بی ریمیننگ؟ دیٹ از والآخرۃ عند ربک للمتقین. آخرت کا سامان ہمیشہ رہنے والا, دیٹ ول بی لاسٹ لانگ. آخرت میں کیا رہنے والا ہے؟ متقین, تقوی. تو آیت نمبر 35 پہ آپ غور کریے, تقوی کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب ہم تقوی کی بات کرتے, دیر آر ڈوز اینڈ ڈونٹس, کیا چیز کرنا ہے اور کیا چیز نہیں کرنا ہے, اور کیا چیز سے بچنا ہے. اور تقوی کا ہم سب جانتے ہیں کہ تقوی کا یعنی اس کا ڈیفینیشن کیا ہے. آپ اپنے کپڑے اس طرح کانٹی والی جھاڑو میں سے چلیں گے کہ آپ کے کپڑوں میں ایک کانٹی بھی نہیں لگیں گی. تو اس طرح سے تقوی اڈاپٹ کرنا ہے. there are certain things آپ ڈوز کریں گے, there are certain things آپ ڈونٹ نہیں کریں گے. اور یہاں پر جو گولڈ آرنامنٹس ہے, جو بھی دنیا میں زندگی میں مل رہا, وہ this is just a temporary, it's not guaranteed کہ اللہ آپ سے راضی اور خوش ہے. this doesn't mean that. So if people are thinking that way, نہیں, اس کا مطلب ہے اللہ is happy with me and اللہ is خوش, اور مجھے یہاں ملا وہاں پر بھی ملیں گا, نہیں. What is the thing? That is, والباقیات الصالحات, ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے. What if some person is not a believer but he or she still do the things good, یعنی کہ چیریٹی کرنا, do good کرنا, humanity کرنا. Does it guarantee a Jannah? No. We are nobody to judge. We are not judging anyone. لیکن قرآن میں کیا بتایا جاتا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے. آیت نمبر 36 سورۃ الزخرف کر رہے ہیں, سورہ نمبر 43 25ویں پارے میں ہے یہ. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا غافل ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں, پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. So this is very important. Few things میں یہاں پر ایکسپلین کروں گی. So here وَمَن یاشو, یاشو عیش مطلب رات کے ٹائم کو بولتے, اور عاشی رات کا ٹائم ہے. This is like بالکل انسان اندھا ہو جانا, and they are not able to see anything. What they are not able to see? ان ذکر الرحمن, رحمان کے ذکر سے اندھے ہو جانا. اور what is that? نقید. نقید کیا ہے؟ یہ انڈے کے چھلکے کو بولتے ہیں. انڈے کا چھلکا کیسا رہتا؟ اگر سمجھے کہ انڈے کا چھلکا ٹوٹ گیا
ٹوٹ گیا تو پورا انڈا بیکار ہو جاتا. تو نقید کیا ہے؟ ایسا کورنگ ہے، ایسا کور کر لے رہا. کیا چیز نقید کر رہا؟ لہو شیطان. شیطان کیا کر رہا؟ ایسا جیسا انڈے کا چھلکا اسٹرانگ ہے، کور کرے ہوا رہتا، ویسا انہوں کیا کر رہا؟ فہوا لہو قرین. قرین بن جا رہا ہوں. اور قرین کیا ہے؟ ساتھی بن جانا. اب آپ سوچئے کہ کوئی اپنے بہت کلوز فرینڈ کو امیجن کریے. دیٹس ہاؤ دا شیطان از بیکمنگ قرین. اینڈ وی آل ہیو قرین, یو نو دیٹ رائٹ. there's a hadith regarding that. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین ہے وہ رائچیس ہے, وہ بہکاتا نہیں. اور عمر خطاب کا قرین بھی ڈرتا, اور شیطان ان کے سامنے سے گزرنے کے لیے ڈرتے. لیکن ہمارا قرین کیا ہے؟ بہت ہی ویک ہے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل, کیونکہ جو قرین ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ لگے ہوا رہتا. یہ بہت کلوز ہے. تو یہاں کس کانٹیکس میں بات ہو رہی؟ ناٹ دیٹ ون, بٹ ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ آپ کس طرح شیطان کے چنگل میں آ جا رہے ہیں. کیونکہ وما یاشو کیا ہو رہی ہیں؟ عیش کیا ہے؟ اندھے ہو جا رہے ہیں آپ ان ذکر الرحمن, رحمان کے ذکر سے, یا اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا ہو جا رہے ہیں؟ بلائنڈ ہو جا رہے ہیں. اور کیا کر رہا شیطان؟ کیا کر رہا؟ ایک اپوائنٹ کر دے رہا ڈیول. ہی ہمسلف, شیطان اٹ سیلف از اے ڈیول ہے, اور ایک کمپینین بن جا رہا. استغفر اللہ. شیطان کیا کریں گا؟ کیا گائیڈ کریں گا؟ اگر ہمارا بی فرینڈ ہو گیا انہیں, تو ہم کو ریممبرنس آف اللہ سے دور کر دیں گا, ذکر آف اللہ سے دور کر دیں گا. اب ذکر آف اللہ کیا ہے؟ نماز ہے, قرآن ہے, صبح شام کے اذکار ہے, تسبیحات ہے, یہ سارے چیزیں ہیں. تو جب شیطان کے کلوز ہو جائیں گے تو رحمان سے دور ہو جائیں گے. آیت نمبر 37 سورۃ الزخرف. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ. صد کیا ہے؟ کوئی چیز سے روکنے کو بول رہے ہیں, اور بلا شبہ وہ شیاطین انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں. لَيَصُدُّونَهُمْ کہاں سے روک رہے ہیں؟ عَنْ سَبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور بلا شبہ وہ شیاطین انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں, جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہے. اب دیکھیے آیت نمبر 37 سورہ زخرف میں کیا بیان کیا جا رہا ہے, کہ ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں سیدھے راستے پہ ہیں, بٹ دے آر ناٹ آن دا سیدھا راستہ. ان لوگ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. تو یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے, ایکچولی they are thinking themselves کہ they are rightly guided. تو اب آپ سوچیے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ انسان غلطی پہ ہے, اور غلطی پہ غلطی کر رہا, اور اس کو ہی یا شی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ ایسٹرے ہو گیا, غلطی پہ آگے بڑھ گیا, اور وہ گناہ کے راستے پہ نکل گیا. مطلب اس کو کوئی ایکنالجمنٹ نہیں ہے. اگر سمجھیے کہ کوئی انسان غلط کر رہا, اگر اس کو ہم بات بیان کریں کہ دیکھو یہ غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط, لیکن اگر کوئی ہی یا شی یہ سمجھے کہ نہیں آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ, تو اب آپ سوچئے وہ انسان کیسے صحیح راستے پہ آ سکتا ہے. دیکھیے آیت نمبر 37 آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ. یہ یسدونہم کیا ہے؟ صد کیا ہے؟ روکنا کوئی چیز سے, سواد دال سے ہے, اور کس چیز سے روک رہا؟ ان سبیل, راستے سے روک رہا. لیکن what this person is thinking, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, but this person is thinking I am rightly guided. So just imagine a person himself is not realizing he or she is doing wrong. How they can correct themselves? تو یہاں پر یہ بات ہو رہی کہ وہ غلط راستے پہ ہے, لیکن اس کو اس غلط راستے کا ریئلائزیشن بھی نہیں ہے. آیت نمبر 38 دیکھیے, آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا مصحف کھول سکتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ جب وہ گمراہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو شیطان سے کہے گا, کاش میرا اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی, تو بڑا برا ساتھی ہے. Now this is too late, isn't it? آیت نمبر 38 میں دیکھیے, اب یہ کب کہہ رہا؟ دس از لائک یہ دنیا گزر گئی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا قال یا لیتا,
یا لیتا کیا ہے؟ کلمہ حسرت ہے، ریگریٹ، ریمورس کر رہا وہ انسان. وہ کہہ رہا ہے کہ کاش یا یعنی دس پرسن ناؤ ریئلائزنگ اٹ. یا لیتا بی بنی بینی و بین کا مطلب میرے درمیان تمہارے درمیان کیا ہوتا، بعد مشرقی خینی و بیسل قرین. تو بول رہے کہ اتنی دوری ہو جاتی. دس از لائک ڈوئل کا سینہ ہے، سیغہ ہے، ٹو مشرق ٹو مغرب. تو اب آپ سوچئے کہ یہ پرسن کو اب ریئلائز ہو رہا کہ میں کیوں شیطان کو اپنا کریم بنایا، کیوں کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ. اینڈ دس وی ہیو آلریڈی لرن ان سورۃ الفرقان. اگر آپ کا ساتھی، آپ کا جو کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ ہے، جو ولی کہتے، ولی کیا ہے؟ جس پہ آپ کمپلیٹلی ریلائی کرتے، کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ، اور دن رات آپ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے. اگر وہ دنیاوی اسپیکٹ سے ہے اور وہ دنیا داری میں بہت ہے لیکن آخرت کا کچھ بھی نہیں، وہی دوستی کام آئیں گی. دیٹ ول بی فار دا آخرہ. تو یہ کیا ہوا؟ یہ اب کلمہ حسرت کہہ رہا ہے، ریگریٹ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ کاش اتنی دوری ہو جاتی مشرق اور مغرب کی. اور یہ شخص جو یہ ایول جو ہے انسان، جو شیطان، جو مجھے آسٹرے کیا من الجنت والناس. دس ناٹ اونلی شیطان از لائک اے شیطان کے فارم میں آتا. یہ جنگ بدر نہیں ہے کہ شیطان اپنا ایک فارمیشن چینج کر رہا آ رہا. نو نو اٹس ناٹ سو. شیطان could be your close protecting friend. کوئی بھی ہو سکتا وہ. تو شیطان ایسے بھی فارم میں آتا، بعض وقت فیملی، کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ، اور وہ آپ کو ایسٹرے کرتا، آپ کو گمراہ کرتا. تو ذکر سے دور کر دیا اور ریئلائز بھی نہیں ہوتا. کیونکہ جب ہم ڈیولش فرینڈز بنائیں گے، جو ایسی دوستی ہے جو مطلب کی ہے اس دنیا کے لیے. دیر از نتھنگ رانگ ان دنیا داری، دیر از نتھنگ رانگ، بٹ واٹ از رانگ جو اس میں کیریڈ اوے ہو جانا. یحییٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ایڈریس کر رہے تھے، واٹ ہی سیڈ کہ ریممبرنس آف اللہ. کیونکہ انسان کیا ہے جب ریممبر کرتا اللہ کو تو وہ کیسا ہے معلوم، جیسا کہ اب صبح شام کے اذکار ہے. کیوں لکھے ہوا رہتا؟ جو دعاؤں کی کتاب پہ فورٹریس آف مسلم. فورٹریس مانے کیا؟ قلعے کو بولتے. قلعے میں کیا ہوتا؟ آپ سیف ہو جاتے. تو ویسے ہی اس میں بیان کیا جا رہا ہے. یحییٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو کہتے کہ تم اگر اللہ کے ریممبرنس کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو سمجھو کہ ایک تمہارا اینیمی تم کو چیز کر رہا، تمہارے پیچھے ہی ہے، لیکن تم ایسا ہے جیسے کہ ایک قلعے میں بند ہو گئے. تم ایک قلعے میں مطلب ایک فورٹریس میں تم اپنے آپ کو پناہ لیں گے. تو فورٹریس کتنا، قلعہ کتنا مضبوط رہتا، ویری اسٹرانگ رہتا. کیا کوئی انسان اس میں سیف ہو جاتا؟ یس. تو یہ جو ریممبرنس آف اللہ ہے، اللہ کا جو ذکر ہے، جیسے کہ شام کے ٹائم کے اذکار ہے، واٹ اٹ ول ڈو، اٹ ول پروٹیکٹ یو ٹل دا ٹمارو مارننگ. اور صبح کے اذکار کیا ہے؟ شام تک پروٹیکٹ کرتے. تو اینڈ ون فرائیڈے ٹو اندر فرائیڈے، دس از آلسو اے لائٹ ایلومینیٹ ہوتی ایک جمعے سے اندر جمعہ. اینڈ آلسو واٹ ہیپنس لائک آپ جا رہے ہیں جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، یور مائنر سنس ول بی forgiven. We all want all this when you are doing the ذکر. لیکن آپ ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں، سارے چیزاں چھوڑ دیے، تو کیا ہوگا؟ یہ فورٹریس اس کے لیے رہیں گا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گا. اور یہ کون ہے؟ ہمارا انیمی شیطان ہے. دس شیطان it will not be in a real form. This could be your own nafs. It could be your nafs, it could be anything. شیطان would not come directly. It would put the وسوسہ، ایک وسوسہ ڈالتا، دو وسوسے ڈالتے جاتا. اور وسوسہ کیا ہے؟ جو پتوں کی چرپنگ ساؤنڈ ہوتی نا، اس کو بولتے. literal or linguistic meaning. Now wherever it's necessary, I'm just going to explain there. میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. تو شیطان will be doing that. کیا کرا تھا آدم اور حوا علیہ السلام کو؟ جسٹ ایک غلطی ہو گئی، وہ غلطی سے کیا ہوا؟ ایکسپل ہو گئے جنت سے. تو شیطان would ٹیل کہ ایک وسوسہ ڈالتے جاتا تب تک کہ جب تک وہ غلطی نہ کر لے. بٹ وین یو سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینڈ یو ٹیک دا پناہ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور شیطان کو کرس بھی نہیں کرنا ہے. ریممبر دیٹ حدیث
when شیطان was cursed, شیطان اور پھول کے پھگا بن جاتا اور بڑا بن جاتا. just say بسم اللہ, that's it, you don't have to curse. تو بسم اللہ کرنا, اعوذ باللہ کرنا. اور ذکر آف اللہ کیا ہے؟ ریسیٹیشن آف دا قرآن ہے, ذکر ہے مارننگ ایوننگ کا. تو ذکر اب جیسا بہت سارے لوگوں کی عادت رہتی, بیکاز ٹوڈے از فرائیڈے ایوننگ, اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ دیر از اے ٹائم when your duas are accepted. The whole time of the Friday you do the zikr, and especially between asr to maghrib. تو ذکر کرتے, اور ذکر میں مارننگ ایوننگ اذکار کے ساتھ, جیسا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. If you say 100 times in the morning and the 100 times in the evening, کچھ بھی شیطان جن جادو کوئی اثر نہیں ہوتا. اور 10 times پڑھے تو ایز اف کہ انسلیو کرے بنی اسماعیل کے نیشن سے. اینڈ آلسو یور سنس ول بی forgiven and you will be in the protection. So there are so many hadith regarding the ذکر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ یہ جو ایک کمپینین ہے, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said there is no one among you better than has been appointed for him one companion from the jinn, another companion from the angels. تو ہم سب کے لیے ایک کمپینین اپوائنٹ کیا جاتا جن کے طرف سے, اینجلس کے طرف سے. پھر حدیث میں کنٹینیو ہوتا کہ جب آپ نیکیاں کرتے تو the devil will go up. For example, you are going to bed, okay? Now you are going to bed, you did the wudu. تو پھر اب وضو کرنے سے کیا ہوا کہ ایک تو آپ نیکی ہے اور سنت کا طریقہ ہے, اینڈ شیطان تو نہیں آئیں گا, اینجل آئیں گا, اور آپ کے لیے ایک فری پروٹیکشن ہے. ہم جو بھی سیکیورٹی سسٹم لگاتے اس کے لیے وی پے, isn't it? وی گیٹ دا ہمارے سسٹم پہ یا ہمارے فون پہ کیا آتے, آپ کو الرٹس آتے, اچھا دس تھنگ ہیپن, دیٹ تھنگ ہیپن. دس از فری, یو آر گیٹنگ اٹ. اینڈ ایوری ڈے ایک اینجل اپوائنٹ کیا جا رہا. شیطان تو رن اوے ہو گیا. پھر آپ کیا کر رہے, بستر جھاڑ کے سو رہے سنت کے طریقے سے, اور اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھ رہے, رائٹ سائڈ پہ سو رہے. دیز آر دا سننا وے. تو شیطان کیوں آئیں گا غالب؟ شیطان تو چلے جائیں گا, رن اوے ہو جائیں گا. اور پوری رات جب اینجل پروٹیکٹ کریں گا, شیطان وڈ رن اوے. پھر ایت الکرسی پڑھ رہے, موعظتین موعظات 3 کھول کے سورے 3 times, پھر آمن رسول سے ٹل اینڈ. So these are the things the shaitan will run away definitely. So what we learn from this کہ شیطان کو ہم ذرا بھی ٹائم نہیں دینا ہے, کیونکہ blink of an eye پہ بھی انہیں ہم پہ غالب آ سکتا. That's how, because we human beings are خلق انسان ضعیفہ, ہم بہت کمزور ہیں, and especially ہمارا جو نفس ہے اٹ کین کم غالب آن یو. اب آگے آیت نمبر 39 دیکھیے, سورۃ الزخرف کر رہے ہیں. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے, اور جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو. تو بتایا جا رہا ہے اب ٹو لیٹ ہو گیا تمہارے لیے, اب تم سمجھ رہے ہیں کہ یو گونا بی سیف فرام دس. نو. سو واٹ ایور دا رانگ جو بھی کرے اب تمہارے کو یہ نفع نہیں دینے والے. وَلَن, دس از لائک ایک ہوتا کہ لا, لن ہرگز نہیں, نیور ایور, اٹس ناٹ گونو ینفعکم کہ نفع سے ہے, الیوم اس دن, اس ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون. So this not going to benefit you, and you will be punished whatever the thing you did in ayah number 39. So what we have to do, this is the time, یہ کیا ہے, نیکیاں کمانے کا ٹائم ہے. جیسا کہ رمضان میں کیا تھا, پورا سیل تھا نیکیوں کا, اسپیشلی the last 10 days, the best of the best سیل تھا نیکیوں کا. And every time Allah is giving that opportunity, isn't it? چلیے رمضان ہو گیا, شوال میں بھی you do the 6 roza and you get the opportunity of fasting the whole year, isn't it? The same way again Zilhajj comes, again Allah subhanahu wa ta'ala give you the opportunity to do good. So Allah is so Ghafurur Rahim. And following ayah we see in ayah number 40, کیا پھر آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اور ان کو کھلی گمراہی میں ہے. تو افانتا تسمیو کیا ہے, سما سے ہے, تو
تو کیا کسی کو سنا سکتے؟ اف دے آر بہرے، انہوں ڈیف ہیڈ، ان کو سنے نہیں آ رہا، تو کیا ریئلی میں ان لوگ کانوں میں سنے نہیں آ رہا؟ نہیں، ان کی فیکلٹی ہے، ان کو کان میں سنے آ رہا، لیکن جو ہدایت کی بات ہے، گمراہ ہو گئے ان لوگ۔ اور سما کیا ہے؟ سواد میم میم سے مطلب انہوں گونگے اور بہرے ہیں، اور او تحتی، تو ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ امیہ کیا ہے؟ اندھے ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ فِي دَلَالٍ مُبِينٍ، they are in open error، کھلی گمراہی میں ہے۔ کیوں؟ یہ خود سے یہ چوائس کرے۔ آیت نمبر 40 میں ہے سورۃ الزخرف کی، کیونکہ یہ اندھا پن، بہرا پن اور گونگا پن۔ Now I am reading this، so I am using my mouth۔ تو اگر یہ زبان، یہ ماؤتھ، یہ لسان، یہ شفتین، یہ ہونٹ، اگر ہم اللہ کو پلیز کرنے کے لیے نہیں یوز کر رہے، اس سے ہم گالی گلوچ یا گانے یا ایسے بدتمیزی کے باتیں، what will happen about this mouth؟ This mouth will get sealed one day، اور اپنے ہاتھ اپنے پیر بولنا شروع کریں گے۔ And what about the کان؟ Are we using the کان قرآن سننے کے لیے، اذان سننے کے لیے، اچھی باتیں سننے کے لیے؟ اب آپ اچھی بات سن رہے ہیں، فرشتے سارے گھیرے ہوئے ہیں، دس از اچھی بات، قرآن کی بات۔ اور پھر امیہ، اچھے باتیں دیکھنا، اس کو واچ کرنا، نہ کہ کوئی چیز استغفر اللہ بولتے جا رہے اور واچ کرتے جا رہے۔ It doesn't matter، آپ وہ پاتھ چوز کر لیے، اب وہ گلمس آ گئے آپ کے سامنے، چاہے وہ سیکنڈ کے ہو، منی سیکنڈ کے ہو، یو آر آنسربل، isn't it؟ وہ آنکھوں میں تو آ گئی وہ پکچر، اور معلوم ہے نا ایک پکچر جب آنکھ میں آ جاتی تھوڑے سیکنڈز تک رہتی ہے۔ اب اعوذ باللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ کرنے، لیکن جو نہیں دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ سو وی شوڈ بین آل دس، بیکاز دس فیکلٹیز، یہ آنکھ اور منہ اور کان کیوں دیے گئے ہیں؟ دس از ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اس کو ڈسپلیز نہیں کرنے کے لیے یوز کرنا ہے۔ آیت نمبر 41 پہ ہے سورۃ الزخرف، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ، تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو بہرحال ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، انتقام کی بات ہو رہی، آیت نمبر 41 کی بات یہاں پر بتایا جا رہا ہے، تھریٹن ہے یہاں پر۔ اور try to understand the پس منظر of this، these are the things mentioned، and آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سارے باتیں کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہدایت کتنی امپورٹنٹ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوئے ان کو اتنا ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں، ان کی بات کو لسن نہیں کر رہے، تو کیا ہونے والا ہے۔ بٹ دیز آر دا تھنگس، قرآن کو چھوڑ دے رہے اور گمراہ ہو جا رہے ہیں، مس گائڈ ہو رہے، لیکن پھر کرنا کیا ہے؟ ڈوز کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ چیز کر رہے ہیں، اور یہ تھریٹن کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چیز تم پکڑو، قرآن کو پکڑنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کو گائیڈ کرنا ہے۔ اب وہ بات یہاں پر آگے مینشن کی جا رہی ہے، تو کیا چیز بتا رہے ہیں؟ فَاسْتَمْسِكْ کیا ہے؟ کسی چیز کو چمٹ جانا، پکڑ لینا، بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اوحیہ کیا ہے؟ وحی سے ہے، الیکا، اور یہاں کا کی ضمیر کس کے لیے بیان کی جا رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ ہے۔ آیت نمبر 43 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ لہٰذا آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہے۔ سو آیا نمبر 43 میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز کو فرملی ہولڈ کر لینا ہے؟ قرآن، کیونکہ یہ وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا ہے، اور ہے کیا اس کا؟ یہاں پر بتایا بھی جا رہا ہے اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، then you will be rightly guided۔ تو دس از دا تھنگ، اگر فَاسْتَمْسِكْ کریں گے اور یہ وحی کے ذریعے بھیجا گیا قرآن کو، تو یہ ملے گا آپ کو۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جو دیکھ لیے، جو قرین کو اپنا دوست بنا لیے، قرین کو اپنا ساتھی بنائیں گے، تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 44 میں،
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور جلد تم لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی. دس از لائک ایک کائنڈ آف وارننگ بھی ہے یہاں پر. یو نو وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، یہ ذکر ہے، اللہ کی کتاب بھیج دی گئی ہے تمہارے پاس، اب حجت تمام ہو گئی اور تمہاری قوم پہ. وَلَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تُسْأَلُونَ سَأَلَ سے ہے، you will be questioned. ایسے ہی نہیں ہے قرآن آ گئی اور پڑھ لیے اور اسے پشے پشت ڈال دیے. نو، یو ول بی کویسچن فار دیٹ. ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے بینگ اے مسلم. اور بورن مسلم ہم سوچتے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن واٹ اباؤٹ اور فیملیز؟ آر وی اسپریڈنگ دا قرآن ٹورڈز آور فیملی؟ کیونکہ پہلے فیملی کا حق بنتا. اینڈ آلسو آور نیبرز اینڈ نان مسلم. اگر آپ جاب کرتے تو دیٹس اے پلس پوائنٹ، آپ کو تو اچھا موقع مل رہا کہ یہ ذکر کو آگے پہنچانے کا. سو اویل دا اپرچونیٹیز وین ایور واٹ ایور دا اپرچونیٹیز. پہلے تو خود ذکر کو تھام لینا ہے، پکڑنا ہے. اس کے لیے واٹ از موسٹ امپورٹنٹ؟ قرآن سے جڑنا ہے. تو قرآن سے جڑنے کے لیے یہ نہیں ہے صرف جسٹ ان دا رمضان ٹائم وی گو تھرو دا ہول سمری اینڈ ریسٹ آف دا ایئر وی ناٹ نو. وہی عمل پسند ہے جو کنٹینیوٹی ہے. دیٹس دا تسلسل وی شوڈ ہیو. ایک بار کر لے رہے ہیں پھر کمپلیٹلی اس سے آف ہو جا رہے، نہیں. یو شوڈ ہیو دا تسلسل. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے سسٹرز کو نہیں پتا ہے کہ آج کلاس ہے، تو اف یو کین ٹیکسٹ دیم اینڈ ٹیل دیم دے ول جوائن دا کلاس. ہو سکتا ہے ان کو نہیں پتا ہوگا، سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی آج بھی آف ہے. تو پلیز یہ نیکی کا کام کر کے آپ اور بھی سسٹرز کو انوائٹ کر سکتے زوم پہ. تو یہاں پر قرآن پاک کا کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک نصیحت ہے، اور ہمارے لیے ایک یہ سوال بھی کیا جائے گا. تو یہ ذکر کیا ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور قرآن ایک ذکر ہے، یہ سورس ہے ہمارے لیے، ایک آنر ہے. لیکن یہ سوچنا نہیں ہے کہ اچھا میں اتنے آورز قرآن کے لیے اسپینڈ کر دے رہی ہوں، ایم آئی مسنگ سم تھنگ؟ ڈونٹ وری، یو آر ناٹ مسنگ اینی تھنگ. اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت ڈالنے والا ہے. جب آپ قرآن سے جڑ جاتے، اللہ کے کام کرتے، تو ایوری تھنگ ول بی ویری ایزی فار یو. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوال کرنے والا ہے. اینڈ یو نو دس سوال ول بی اکارڈنگ ٹو لائک ہاؤ مچ یو کین ڈو اٹ. ہر انسان کا لیول الگ ہے، کون کتنا کر سکتا ہے. اگر کوئی جا کے بیونڈ، اس کو بہت محبت ہے قرآن سے اور وہ بہت کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ سپرلیٹو ڈگری پہ ہے، تو وہ سابقون میں ہے، اولون میں ہے. اینڈ یو نو دیر آر ٹو تھنگس وی شوڈ آلویز انوے دیٹ. وی آل نو دیٹ. واٹس دیٹ؟ کہ آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، آپ سیکھ رہے ہیں رات اور دن، تو you should be envious with that. And also you have wealth and you are spending in the way of Allah. تو ہم کیوں اس میں کمپیٹ نہیں کرتے؟ Why we do الحاکم التکاثر؟ کیوں ہم دنیا داری میں کمپیٹ کرتے؟ Why not in this? Because وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, we will be questioned for that. Ayah number 45. اور ہم نے جو اپنے رسول آپ سے پہلے بھیجے تھے ان سے پوچھئے، کیا ہم نے رحمان کے سوائے کوئی اور معبود مقرر کیا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے؟ یہاں کوشچن کیا جا رہا، وَاسْأَلْ وہی سآلہ سے ہے، سوال کیا جا رہا ہے. من ارسلنا من قبل کا، کیا اس سے بیفور، من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن الہۃ یعبدون، کیا جو پریویس پرافٹس تھے جب بھی other than رحمان، is there any God you are worshipping other than Allah subhanahu wa ta'ala? No. And have you noticed again and again رحمان is mentioned. اور رحمان کیا ہے؟ فالان کے وزن پہ، سپرلیٹو ڈگری، بہت رحم کرنے والا، بہت مرسیفل. سو اللہ تعالیٰ کا نام یہاں بار بار کیا لیا جا رہا ہے؟ رحمان. تو اللہ تعالیٰ ول ایسک یو، لائک یو نو یہاں پر توحید کی بات ہو، لائک بیفور آلسو نو پروفٹ سیڈ ٹو بلیو ان دیم. دے نیور سیڈ کہ نہیں ہماری عبادت کرو، نیور.
اور کبھی کوئی ڈیئٹیز ایڈ نہیں کیے، ہمیشہ توحید کی بات ہے، ہمیشہ. تو یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. جو پریویس میسنجرز تھے ان لوگ بھی یہی بات کیے تھے، کوئی اور گاڈ نہیں بنانا ہے ادر دین اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور اللہ کی صفت یہاں پر اللہ کا نام کیا ہے، رحمان لیا گیا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہوں گے رب استعمال کیا جاتا ہے، رحمان، اور پھر اللہ کا جو نام ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی مینشن کیا جاتا. بٹ ٹل ہیئر، till ayah number 45. We start from, we review two ayahs 33, 34, 35 and we started our lesson, new lesson 35 سے start کیا ہے isn't it؟ لیکن 35 سے 45 میں ہم کیا لرن کریں؟ قرین کو اپنا، ایسے شیطان کو اپنا قرین نہیں بنانا ہے، ذکر سے دور نہیں ہونا ہے، اور رحمان جو اللہ کا ذکر تھام لینا ہے، اس کو فستمسک کرنا ہے، اس کو تھام لینا ہے، قرآن کو، سنت کو. بٹ فرام آیا نمبر 46 آنورڈس یہاں سے موضوع چینج ہو رہا، ٹاپک چینج ہو رہا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ. اب موسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 46 میں. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا. چنانچہ موسیٰ نے کہا بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں. سو یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اینڈ ایک ٹاسک اسائن کیا گیا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یو گو ٹو دا نیشن آف بنی اسرائیل. اینڈ دیٹ ایون دو فرعون اتنا سرکش تھا، دا پریویس سوراز ہم دیکھ چکے کس طرح ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کیونکہ وہ پرورش اسی کے گھر میں پائے تھے اینڈ دیر سرٹن تھنگس بیکاز آف دیٹ ہی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بٹ اسٹل ہی ڈیڈ اٹ. تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ مطلب سرٹنلی ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ کو بھی آیاتنا ہماری نشانی. تو یہاں جو نشانیاں ہیں 9 نشانیاں دیے تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. آسام میں کوئی میریکل نہیں تھا، وہ اللہ کے طرف سے ایک میریکلس جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو آیتیں دیے تھے. اِلیٰ فرعون، فرعون کے طرف، اور ملئہ جو اس کے چیفز تھے. فقال انی رسول رب العالمین، میں ایک رسول ہوں رب العالمین. سو ایوری پروفٹ انہوں آئے اور بولے کہ ہم رسول ہے رب العالمین کے پاس سے، لارڈ آف دا ورلڈز. نو بڈی سیڈ کہ ہماری بات سنو، میری بات سنو. نو، دے سیڈ اللہ ہیز گیون دس اپرچونیٹی اینڈ وی آر کنویئنگ دا میسج. تو یہ کیا ہے، اسی لیے ہم کیا بولتے ہیں میسنجرس، بیکاز دے کنوے دا میسج اینڈ آلویز دے کنوے دا میسج آف توحید. تو یہاں پر بھی وہ بات بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 47. تو فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہی ان کے ہنسی اڑانے لگے. there are certain things you have to learn here. آیت نمبر 47 میں موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر ہنسی اڑانے کی بات ہو رہی، اور یہ ایوری پروفٹ کے ساتھ ان لوگ مذاق اڑائے. سو ہے آیت نمبر 47 میں دیکھیے کیوں مذاق اڑائے. موسیٰ علیہ السلام کو جب بات کرتے تھے اسٹیمر کرتے تھے، ان کو صحیح کلیئر بات کرنے نہیں آتا تھا. تو سورہ طٰہٰ میں دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا دعا بیان کرے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اور ہم سب پڑھتے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور ہمارے لیے بھی نا قرآن جب ہم پڑھتے، ریڈ کرتے، ریسائٹ کرتے یا ورڈ میننگ کر رہے، ٹرانسلیشن، دس از ناٹ آور لینگویج فرام بچپن سے، رائٹ. وی ریڈ اینڈ وی ریسائٹ، تو سم ٹائمس ڈیفیکلٹ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا، زبان کی گانٹ کھول دیتا، اینڈ اٹ ول میک ایزی فار یو. تو یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی. دے ور لافنگ ایٹ موسیٰ علیہ السلام، ناٹ اونلی ایٹ موسیٰ علیہ السلام، پریویس بھی جو میسنجرس تھے ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا. لیکن مذاق اڑانا اچھی بات ہے نہیں، دے ول بی پنشڈ فار دس. اگر ہم کوئی بات بیان کر رہے ہیں اور بات بیان کرنے میں کوئی چیز بھی رہ جائے، اٹس اوکے، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان غلطی کر سکتے، کوئی ان کی کوتاہی کمی رہ جائیں گے.
کیونکہ پروفٹس کیا تھے، وہ بھیجے ہوئے تھے، میسنجرس تھے. تو ہم بھی ایک سنت کی تکمیل کر رہے ہیں، ہم میسیج کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کچھ لیگ کرے اور سامنے والے مذاق اڑائیں، لیو دیم، ڈونٹ مائنڈ اٹ، کیونکہ لوگوں کا کام ہے. اینڈ یو نو یو گیٹ ٹو لرن سو مچ فرام تنقید. آئی ٹیک اٹ پازیٹیو، فرینکلی اسپیکنگ. مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، اینڈ آئی گیٹ ٹو لرن فرام دیٹ. اف دے ڈو مور نیگیٹو تنقید، دیٹس اوکے، وی گیٹ ٹو لرن. سو موسیٰ علیہ السلام آلسو، ہی نیور فیلٹ بیڈ اباؤٹ اٹ، کتنا بھی ان کے ساتھ کچھ بھی رہو. So that's how we're going to learn from our messengers. And later on, it's mentioned in the following ayah number 48. اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ اس جیسی پہلی نشانی سے زیادہ ہی بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ کفر سے باز آئے. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ جب جادوگروں کو جمع کرے، وہ کچھ کرتب بتائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کا بے توڑ مطلب اچھے سے جواب دیے اللہ کے حکم سے، آف کورس، رائٹ. سو یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی ہے، وما نوریہم، نرا مطلب دیکھنا، آیاتن، آیاتیں یہاں کیا ہے، نشانیوں کی بات ہو رہی. الا مگر، ہی اکبر، موسٹ بگ اگر چیزیں بھی بتایا جا رہی، من اختہا واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون، تو ان کو کیا ہوا، عذاب آ کے پکڑ لیا، کیونکہ ان لوگ رائٹلی گائیڈڈ پیپل نہیں تھے. ان لوگ جو اصل جو بات سے پھر گئے تھے. اینڈ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جب ایک بات پہنچا دی جاتی، اس کے بعد جب بلیو نہیں کرتے تو عذاب پکڑ لیتے. تو دیٹس دا تھنگ مینشن اوور ہیئر. اینڈ ایوری ٹائم ریممبر کریے، اب جیسا 49 آیت میں بتایا جا رہے ہیں کہ وہ ساحر ہے، یہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر، کاہن، ایسے باتیں کیے جاتے ہیں. تو جب پروفٹس کو اتنے باتیں کیے اور ان لوگ کس طرح برداشت کیے. اینڈ وین وی آر ڈوئنگ دا دین کا کام، تو ہم کو بہت امیون ہونا ہے، سپر سینسیٹیو نہیں ہو سکتے. اگر سپر سینسیٹیو ہوئے تو کام نہیں کر سکتے دین کا. تو دین کا کام کرنے کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے یہ جو پروفٹس ہے، رسول ہے، ہمارے لیے ایک معنی میں ہم ان سے لرن کرنا چاہیے. تو اب کیا آگے بیان کیا جا رہا آیت نمبر 49 میں، اور انہوں نے کہا اے ساحر. دیکھیے کتنا بلٹل کرنے کے لیے، کتنی تکلیف دینے کے لیے ایسی بات کی جا رہی ہے. اے ساحر، تیرے رب نے جو تجھے دعا قبول کرنے کا عہد کر رکھا ہے، اس کے مطابق تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، اب ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں. ریممبر دس از بنی اسرائیل، رائٹ فرام دا سورہ بقرہ ہم لرن کر رہے کہ بنی اسرائیل ہمیشہ کیا کرتے، ان لوگ themselves دعا بھی نہیں کرتے. کیا کہہ رہے، وقالو یا ایہا ساحر. تو کتنا بے لٹل کر کے بات کر رہے، بول رہے کہ تم ساحر ہے، ادعو، تم دعا کرو، لنا ربا کا، اپنے رب سے دعا کرو. تو ان لوگ they are not making دعا themselves. look at them, that's arrogance. انہوں خود سے دعا بھی نہیں کر لے رہے، بول رہے کہ ہاں تم اپنے رب سے دعا کرو. بیما عہدہ، اور تمہارے رب تو عہد کرے نا، پرامس کرے، ان لکا ان لنا لمحتدون، اگر ہم رائٹلی گائیڈڈ ہو جائیں گے، ہم گائیڈنس ہم کو مل جائے گا. جب انسان کے اندر طلب ہی نہیں ہے تو اس کو کیسا گائیڈنس ملتی. آپ پانی پینے کے لیے اٹھ کے خود پانی لے کے پینا پڑتا، منہ تک آپ کو لے کے جانا پڑتا پانی. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ ان لوگ بلیٹل کرے، موک کرے، بدتمیزی کے باتیں کرے. سیم تھنگ ود دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. Just understand how the people were misbehaving with our beloved prophet. Okay? Back and forth. Try to understand the pase manzar also. Okay? تو یہاں پر ساحر کہہ رہے ہیں اور خود دعا نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کرو. اینڈ ریممبر جو ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے تھے، فراگز آ گئے تھے، خون آ گیا تھا، کیسے کیسے ڈفرینٹ عذاب آئے تھے. دیٹ ٹائم آلسو لوگ خود سے دعا نہیں کر لیے، موسیٰ علیہ السلام کو بولتے تھے یو میک دعا. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، جو بھی عذاب دور ہو جاتا، اگین دے آر بیک ٹو زیرو. اور لوگ بلیو نہیں کرتے، لیکن جو بلیو کرے، لائک
جو موسیٰ علیہ السلام کی بات سنے اور راتوں رات کس طرح ریسکیو ہو گئے، انہوں بچ گئے، ان کو پنش نہیں کرے. کیونکہ کچھ لوگ تھے جو ہدایت پانے والے، جیسے کہ جب وہ کرتب بتائے تھے تو کیا ہوا تھا، بہت سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے. تو اٹس ناٹ لائک ایوری ٹائم یہ سوچنا کہ ہاں کوئی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا یہ سیکٹ تو ایسا ہے، وہ سیکٹ ہو سکتا ہے اس میں سے ایک دو لوگ بلیو کر لیں. یو نیور نو رائٹ. اب ہوا کیا آگے آیت نمبر 50 میں دیکھیے، پھر جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہی وہ عہد توڑ دیتے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكِثُونَ. اب یہاں پر 2 ورڈز آئے دیکھیے، کشفنا کوئی چیز کو ریموو کرنا، کشف، اور ینکسون نکسا سے ہے. اب سمجھیے کہ کوئی سویٹر بندے ہوا ہے تو اس کو انراول کیسا کر دینا، کھول دینا، کوئی چیز باندھے ہوئی. یہ کاٹنے کی بات نہیں ہو رہی تو ان لوگ کیا کر رہے، ایسا جیسے ہی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ٹورمنٹ ریموو کر دیے، پنشمنٹ دور کر دیے، ان لوگ کیا کریں، ینکسو نکسا، بریک کر دینے، پرومس کو توڑ دینے. ایوری ٹائم بولتے ہاں ہاں ہم بلیو کریں گے، اب فالوئنگ تھنگس ہم کریں گے. ایز سون ایز ان کا عذاب دور ہوتا پھر کیا کرتے، اگین دے ڈسبلیو اٹ. اٹس ہیبچولی دے آر ڈوئنگ اٹ. اینڈ دس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بنی اسرائیل اگین اینڈ اگین. اب آگے کیا ہے آیت نمبر 51. اب فرعون کیا کرتا اور ان کو بڑھاوا دیتا، اس لیے کیا ہے فرعون بھی غرق ہوا اور ان کے ساتھ ان کے جو ان کے جیسے ہی سوچنے والے تھے انہوں بھی. وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ. اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی. منادی مطلب ایک بڑا اناؤنسمنٹ، سمجھے کہ ایک بڑا سا مائک ہے، بڑا سا اسپیکر ہے، ہی از ڈوئنگ دیٹ منادی. اس نے کہا اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں نہیں جو میرے محلات کے نیچے بہتی ہیں؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ Look at him, he's being very boastful here. اب کیا کہہ رہا ہے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي. بول رہا کہ میرے لیے نہیں ہے ملک، کو یہ ملک ہے، یہ جو مصر ہے یہ میرا ہے. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، نہر کی جمع، بول رہا انہار، یہ جو پورا جو واٹر سٹریمز ہے یہ میرے ہے، تجری بہرے من تحتها افلا تبصرون. کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ Look at him, how boastful he is. بول رہے کہ افلا تبصرون، تم دیکھ رہے کیا؟ Can you not see it? So he is making himself big. یہ arrogance ہے، اور بول رہا کہ دیکھو یہ سب میرا ہے، تم دیکھ رہے. بیکاز انہوں کیا سمجھتا تھا کہ گاڈ ہے. استغفر اللہ. تو اب یہاں پر کیا ہوا آگے، بلکہ میں نے تو اس موسیٰ سے کہا بہتر ہوں جو حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا. یو ریممبر پریویسلی میں بتائی تھی کہ بی لٹل کر کے موک کر کے بات کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 52 میں دیکھیے کیوں. کیونکہ یہاں پر انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین. مہین مطلب انہوں بی لٹل کرنا، بہت مطلب ہیوملیٹ کرنا. ولا یکاد یبین، مطلب بول رہے ہیں کہ انہوں صحیح سے کلیئر بات بھی نہیں کر سکتے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. پہلی تو بات کیا، اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ خیر، میں بیٹر ہوں، من ھذا. اور یہاں پر جو پروناؤن یوز ہو رہی کس کے لیے، مطلب موسیٰ علیہ السلام سے میں بیٹر ہوں. اور یہ تو حقیر ہے، ہیوملیٹ کرنا ان کو، ان کے بارے میں بری بات کرنا. اینڈ he's comparing himself. Who is comparing? This Fir'aun is comparing himself to موسیٰ علیہ السلام. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پرابلم ہوتی تھی نا بات کرنے کے لیے، اسٹیمر. لیکن اللہ جس سے کام لینا چاہتا نا، موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے سامنے. آپ میں سے کوئی بھی دین کا داعی بننا چاہتا، آپ کے اندر کچھ بھی ہوگا، کوئی پرابلم ہوگی، اسٹیمر کر رہے ہوں گے، کوئی چیز بھی، یا آپ کو اسٹیج فیئر ہوگا، کچھ بھی ہوگا، رینیو یور انٹینشن اینڈ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور صرف اللہ کے لیے کریے. بلیو می، اللہ تعالیٰ آپ کو چوز کر لیں گا اور آپ اسٹیڈ فاسٹ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لیں گا جو آپ حیران میں ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کی نیت صرف ہونا چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے. دیٹس دا کی تھنگ. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کلیئرلی بتا دیے تھے، پریویس سوراز میں ہم دیکھتے کہ آئی کانٹ اسپیک پراپرلی، مجھے مشکل ہوتی، میرے بھائی کو میرے لیے اسسٹنٹ بنا. ایون تو ہی واز دیئر ٹو ہیلپ موسیٰ علیہ السلام،
بٹ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو ہی اسائن کرے. تو جو چیز اللہ بہتر جانتا, بیکاز اللہ ہیز پر حکمہ, ہی ہیز کمپلیٹ حکمہ, ہی ہیز دا نالج کہ کس سے کیا کام لینا ہے. اور واٹ وی لرن فرام دس کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نیور forget reciting this دعا. موسیٰ علیہ السلام مثال ہے ہمارے سامنے. تو سم ٹائمس ہو سکتا کسی کو کچھ پرابلم ہو سکتی, کسی کو کچھ پرابلم ہو سکتی, بٹ اللہ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو. پلیز میوٹ یور مائک. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں. کوئی کتنا بھی مذاق اڑا لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. آیت نمبر 53 دیکھیے, پھر آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 53 میں, پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے, یا اس کے ساتھ فرشتے صفیں باندھے آتے. they are demanding this thing. آیت نمبر 53 میں مطلب جب میسنجر ہے تو پور کیوں ہیں, ان کے ساتھ ایسے گولڈ کیوں نہیں ہے, امپریسو چیزیں کیوں نہیں ہیں, ان کے اطراف اینجلز کیوں نہیں ہیں. فلولا القیا علیہ اساورۃ, کیا ہے, من ذہب, مطلب جو بریسلیٹس رہتے نا گولڈ کے, ذہبہ. اور ذہب گولڈ کو کیوں بولتے, جو چیز ذہبہ جانے کے لیے بھی بولتے, گولڈ بھی کیا ہے, جانے والی چیز ہے. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین, تو ان کے لیے اسکارٹ کیوں نہیں کریں ملائکہ, اینجلز کو. تو اب یہاں پر کیا ہے آگے بیان کیا جا رہا ہے نمبر 54 میں, تب اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے اس کی اطاعت کی, بلا شبہ وہی لوگ فاسق تھے. تو یہاں کس کانٹیکس میں بات ہوئی, فاستخف قومہ, یہ جو فرعون اپنے باتوں میں کیریڈ اوے کر لیا, لوگوں کو فول کر دیا, اور کیا کرے, اس کی باتوں کو اوبے کرے. یہ سارے لوگ فاسقین, مطلب یہ ریبیلیس پیپل تھے. فسق, اور فسق کیا ہے, جو حد سے زیادہ کھجور رائپ ہو جاتی تو اس کا سکن آؤٹ ہو جاتا. تو فسق بھی کیا ہے, حد سے زیادہ بڑھ جانا. تو ان لوگوں کیا ہو گئے, حد سے زیادہ بڑھ گئے. آیت نمبر 55 میں, پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا. So here try to understand this talking about Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ. فلما کیا ہوا, جو اسوفنا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ how angry انتقمنا, تو اللہ تعالیٰ ان کو پنش کرے, منہم, اور کیا پنش کرے, فاغرقنا, ڈراؤن کر دیے, اجمعین, سب کے سب کو ڈراؤن کر دیے, پنش کرے, پنشمنٹ دیے. کیوں, جو فرعون کی بات مانے ان کے لیے. اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 55 and 56 میں, تو یوں ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دی. سو فجعلناہم سلفا و مثلا للآخرین, بیکاز دس از فار دا لیٹر جنریشن. کیا ہو گیا, ایک معنی میں عبرت کا سامان ہو گیا. دس از ویری عبرت ناؤ, isn't it? You still, you could see کہ جو فرعون کی جو اس کی باڈی پروٹیکٹ کر کے رکھے, پریزرو, کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مینشن کرے نا قرآن میں. اور جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے, نافرمانی کریں گے, ڈس اوبیڈینس کریں گے, تو ان کو پنشمنٹ تو ملیں گی. تو اس وجہ سے ان کو پنشمنٹ ہوئی اور گئے گزرے ہو گئے. مطلب دس از لائک ہارڈلی ان کے ریمننٹس ہے, مطلب کوئی ان کو یاد کرے جیسا. اب یہاں سے موضوع will change from آیا نمبر 57. So we will keep it till here. آیا نمبر 56 تک ہی رکھیں گے. اور آج کا جو ہم لیسن کیے تھے آیت نمبر 33 onwards کیے تھے, کچھ بہنیں دیر سے آئے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے لیے ایک کوئک ریویو بھی کر دوں. اور انشاءاللہ ہماری کلاس کنٹینیو ہوں گی, جو ٹیوزڈے ہے وہ بھی ہوگی, اور سنڈے بھی آپ لوگوں کو آنا ہے انشاءاللہ, بی آن ٹائم. تو آیت نمبر 33 میں ہم کیا لرن کرے تھے کہ جو لوگ اگر سب ایک امت بن جاتی, سب کافر بن جاتے, اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سب کو ہر چیز دے دیتے, تو واٹ وڈ ہیپن, دے وڈ بی ٹوٹل chaos ہو جاتا. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چاہے تو میں پورے ہر چیز گولڈ کے دروازے اور سیڑھیاں ہر چیز بنا دیتے. اور زخرف کا ورڈ کہاں پر آیا, آیت نمبر 35 میں آیا. اور زخرف ایڈورنمنٹ کو بھی بولتے, گولڈ کو بھی بولتے, اور یہ کیا ہے, ٹیمپرری چیز ہے, متاع الحین ہے, یہ حیات الدنیا, دنیا کے ایڈورنمنٹس ہے یہ.
لیکن کیا ہمیشہ رہنے والی ہے؟ والآخرۃ عند ربک للمتقین، تقوی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور تقوی کے لیے کوشش کرنا پڑتا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا گیا ہے کہ جو اندھا کون ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے اندھا ہو گیا، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے جب ذکر سے دور ہو جائیں گا تو انہیں کیا ہو گیا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور اپنے اوپر کیا مقرر ہو گیا؟ اس کے شیطان اس کا قرین بن گیا، اور شیطان قرین بننے سے کیا ہو گیا؟ انہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اس کو راستے سے روک رہا، کون سے راستے سے؟ وَعَنْ سَبِيلَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، صحیح راستے سے روک رہا، اور وہ کیا سمجھ رہا کہ وہ رائٹلی گائیڈڈ ہے۔ If a person doesn't know he is not rightly guided، تو انہیں اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ اور پھر جب وہ ریئلائز کرتا ہی یا شی، اٹ ول بی ٹو لیٹ، اور دیٹ ٹائم دا پرسن ول بی ان ریگریٹ اینڈ ریمورس۔ کاش مغرب اور مشرق اور مغرب کی دوری ہو جاتی، بٹ دیٹ وونٹ بی پاسبل۔ تو اس دنیا میں بھی ایک صالح صحبت ہونی چاہیے، قرآن سے جڑ کے رہنا چاہیے، اور دنیا میں رہتے ہی آخرت کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہیں پر ہم لیسن اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سنڈے کا آپ ضرور یاد کریے کہ سنڈے بھی آن ٹائم انشاءاللہ ول ہیو اور 2 PM پہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہوگا، اور ٹیوزڈے کی بھی کلاس ہوں گی انشاءاللہ، ول کنٹینیو نیکسٹ ویک فالوئنگ ٹیوزڈے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔